کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، اب تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ ہمیں ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ محفل صرف درس و تدریس کے لیے نہیں بلکہ دلوں کی اصلاح، کردار کی تعمیر اور عملی زندگی میں دین کو اپنانے کی تربیت کے لیے ہے۔ ہمارا یہ 40 روزہ تعلیمی و تربیتی کورس اسی مقصد کے تحت ہے کہ ہم کتاب و سنت سے براہ راست رہنمائی لے کر اپنے اخلاق، اپنے رویے اور اپنی زندگی کے ہر پہلو کو سنوار سکیں۔ یہ سبق ہمیں صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین کو کیسے لینا ہے، کیسے سمجھنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کیسے اس کو عمل میں لے کر آنا ہے۔ تو آئیں ہم سب سنجیدگی، شوق اور دلجمی کے ساتھ اپنے اس تعلیمی و تربیتی سفر کو آگے بڑھائیں۔ آج ہمارا محاضرہ نمبر 12 ہے اور تیسرا باب شروع ہو رہا ہے، باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کے بیان کے بارے میں۔ باب الزہد والورع یہ کتاب الجامعہ کا تیسرا باب ہے، یہاں سے آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول وَأَحْوَى النُّعْمَانُ إِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، یہ بات کہہ کر سیدنا نعمان نے اپنی انگلیاں کانوں کی طرف لے جاتے ہوئی کہی تھی۔ کیا کہی تھی؟ ان الحلال بین والحرام بین، کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے اکثر ان کو نہیں جانتے، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اور جو کوئی شبہات سے بچ گیا تو گویا اس نے اپنے دین کو بھی بچا لیا، اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات ووقع فی الحرام، اور جو کوئی شبہات میں مبتلا ہو گیا گویا کہ وہ حرام میں جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ، یہ کسی سسٹر کا مائک ان میوٹ ہے، ان سے گزارش ہے کہ سسٹر ایمن سے گزارش ہے کہ اپنا مائک میوٹ پہ لگائیں۔ سسٹر ایمن ریاض، جزاک اللہ۔ جیسا کہ وہ شخص جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد مویشی چرانے والا ہے، قریب ہے کہ اس میں جو ہے اس کے مویشی جا بنے، تو یاد رکھو وَإِنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ حِمًا أَلَا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور خبردار أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ درست ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ خراب ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہے۔ الا وحی القلب، خبردار یاد رکھو وہ انسان کا دل ہے۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر کیا چیزوں کو تذکرہ، یعنی کن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی واضح ہے، کسی کو اس کے حلال ہونے میں شک نہیں ہے۔ مثلا پھل ہے، روٹی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی عام چیزیں ہیں، اسی طرح خرید و فروخت ہے، دوسرے معاملات ہیں جو سب جانتے ہیں کہ یہ حلال ہیں۔ حرام بھی واضح ہے، مثلا آپ کو پتہ ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب ہے، زنا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں۔ ان دونوں کا حکم واضح ہے، یعنی ان کے بارے میں جو ہے واضح چیزیں معلوم ہوتی ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کی جو ہے وہ ہمیں قرآن و سنت سے ان کی واضح دلائل ملتے ہیں، تو ان دونوں کا حکم واضح ہے۔ تو جس کی حرمت صاف قرآن و حدیث میں آ گئی ہے تو وہ حرام ہے، جس کا حلال ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا وہ حلال ہے۔
جس پر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ بھی حلال ہے، اسی طرح جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا ہے وہ بھی حلال ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ان کی مشابہت حلال سے بھی ہے اور حرام سے بھی ہے، ان کا حکم بہت سے لوگ نہیں جانتے، صرف پختہ عالم ہی جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص حرام سے بچنا چاہے تو وہ ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، کیونکہ اگر ان چیزوں کا استعمال شروع کر دے گا تو حرام سے صحیح نفرت باقی نہیں رہے گی، آہستہ آہستہ واضح حرام چیزوں کا استعمال بھی شروع کر دے گا۔ یعنی جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ ان چیزوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو جو شبہات میں جا پڑا وہ حرام میں جا پڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ مطلب نہ ہو تو پھر مشتبہات صاف ہی حرام کی قسم بن جائیں گی، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی، کیونکہ شبہات سے بچے گا تو صریح حرام سے بدرجہ اولا بچے گا، اس سے اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا، عزت کے لیے اس کی جو ہے وہ عزت بھی محفوظ ہوگی۔ تو عام لوگ یہ بدگمان ہو جائیں گے کہ جس سے اس کی عزت حرف میں آئے گی، اگر وہ مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا تو عام لوگ بھی اس کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے، جس سے اس کی عزت میں بھی جو ہے وہ حرف آئے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں گری ہوئی ایک کھجور دیکھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کے مال سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ یعنی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے ہیں، ایک کھجور گری ہوئی دیکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پکڑا، فرمایا اگر مجھے یہ گمان نہ ہوتا، یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کے مال سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بچی ہیں، کیونکہ وہ چیز اس کے واضح جو ہے اس بات کی دلالت نہیں نہ مل رہی کہ یہ پتہ نہیں یہ کھجور صدقے کی ہے یا وہ کہ ویسے ہے صدقے کی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس طرح میں اس کو بچا ہے، اس سے بچے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ صدقے کی ہو کہ میں اسے کھا لوں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو انسان کو واضح نہیں ہے، مشتبہ ہیں، حلال اور حرام ان کا جو ہے وہ واضح نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی حدیث کے اندر جسم کے درست یا خراب ہونے کا اصل مرکز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دل ہے، کیونکہ سارے اعضاء دل ہی کی بات جو ہیں وہ مانتی ہیں۔ دل کہتا ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، پاؤں چل پڑتی ہیں، اور اگر وہ کہتا ہے تو آنکھ بند ہو جاتی ہے، ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے اور پاؤں رک جاتے ہیں۔ دل کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو عقل اس کے جواز کے دلائل کے انبار لگا دیتی ہے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ جو ہے اگر دل اس کو جائز کہہ رہا ہے تو عقل بھی اس کے جو ہے وہ دلائل لگائے گی۔ اگر نفرت کرتا ہے تو دوسری جانب کی دلیلیں نکال لاتی ہے۔ تو یعنی دل جو ہے وہ پورے جسم کا محور اور مرکز ہے، پورے جسم کا محور اور مرکز دل ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہے تو انسان کا پورا بدن، پورے کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر یہ دل خراب ہے تو انسان کا پورا جسم جو ہے وہ خراب ہے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دل کو آپ نے جو ہے ہمیشہ اس کو اندر وہ چیزیں لے کے آنی ہیں جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کریں۔ دل کی حقیقت اس کا اثر اگر دیکھا جائے تو انسان کے وجود میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پورے وجود کا حاکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، یعنی انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا اذا، جب یہ جو اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ جسم کا ٹکڑا صحیح ہے تو پورے کا پورا انسان کا جسم صحیح ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ خراب ہے تو انسان کے پورے کا پورا جسم خراب ہے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، اور خبردار وہ انسان کا دل ہے۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے۔ یعنی گویا ایسے سمجھ لیں کہ دل ایک تجوری ہے، خزانے کا صندوق ہے، اگر اس میں سچائی، اخلاص اور ایمان کے ہیروں کو رکھا جائے تو اس کے آثار پورے وجود میں جھلکنے لگتے ہیں، چہرہ نور سے بھر جاتا ہے، زبان حکمت سے لبریز ہو جاتی ہے، اور عمل خیر کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس تجوری میں دنیا کی غلامی، مشتبہات کا زہر اور مال کی ہرس رکھ دی جائے تو پھر یہ دل زنگ آلود ہو کر پورے وجود کو برباد کر دیتا ہے۔ دل دراصل زینہ ہے، جنت یا جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ جو اپنے دل کو پاک کر لے وہ جنت کی راہوں پر ہے، اور جو اپنے دل کو دنیا کی محبت کا غلام بنا لے وہ فتنوں کی خائیوں کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے۔ ہمارے اسباق کا خلاصہ یہی ہے کہ زہد کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ مال ہاتھ میں ہو لیکن دل میں نہ اترے، شہرت سامنے آئے لیکن دل کو نہ چھوئے،
دل کا سچا خزانہ صرف اللہ کی محبت اور اس کی رضا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، دل کو سنبھال لو، کیونکہ دل ایک ایسا کفل ہے یعنی اس کو تالا کہتے ہیں عربی میں، یعنی ایک ایسا تالا ہے جس کی چابی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور دل ایک ایسی زمین ہے جس میں جو بیج بو گے وہی فصل کاٹو گے۔ تو دل کے اندر اگر آپ نے ایسی چیز بوئی جو آپ کے پورے جسم کو پاک اور صاف کرے گی، تو وہ پورے کا پورا جسم آپ کا جو ہے وہ اس سے معطر ہوگا، اس سے تر و تازہ ہوگا، زرخیز ہوگا۔ اگر دل جو ہے وہ خراب ہے تو سمجھ لیں اس سے نکلنے والی جتنے بھی آپ کے افعال ہیں، اعمال ہیں، تو وہ بھی جو ہیں وہ خراب ہوں گے۔ اس لیے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس سے آگے والی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا تذکرہ فرمایا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہلاک ہو گیا دینار، درہم اور چادر کا غلام، یعنی ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا درہم و دینار کا بندہ، چادر کا غلام۔ اگر اسے دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر اسے نہ دیا جائے تو خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دینار، درہم اور چادر کا ذکر بطور مثال ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ آدمی دنیا کی طلب میں اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ دنیا کی چیزیں اس کے مالک کی طرح اسے ہر طرف پھراتی ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے وہ ہر ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح غلام مالک کا ہر حکم مانتا ہے، اس کی خوشی اور ناخوشی میں اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اس کی پسندیدہ دنیا کی چیز اسے ملتی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تجھ پر تان کرتے ہیں، آپ کو برا بلا کہتے ہیں، تان و تشنیع کرتی ہیں۔ اگر ان کو کچھ مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو فوراً بگڑ جاتے ہیں، یعنی آپ سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں لوگوں کی پسندیدہ چیزیں بھی مختلف ہیں، کوئی مال کا بھوکا ہے، کوئی عہدے کا بھوکا ہے، کوئی حسینوں کا غلام ہے، کوئی جائیداد اور کوٹھیوں کے چکر میں گرفتار ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ تھوڑی تھا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد تو یہ چیزیں نہیں ہیں، مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، یہ حسینوں کی غلامی نہیں ہے۔ کیا ہے انسان کا مقصد؟ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی محض عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ لیکن انسان اس دنیا میں آنے کا مقصد بھول گیا، انسان اس دنیا میں آنے کا جو ہے وہ ماٹو اور گول بول گیا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر انسان نے اپنے مقصد کو ہی جو ہے وہ بلا دیا تو اس کی زندگی جو ہے وہ کوئی بھی کارآمد نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا مارل، اپنا گول، اپنا ایک موٹو بنا لیتا ہے تو وہ دنیا میں کامیاب ہے، کیونکہ اس کا وہ ایک مقصد بنا ہوا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے۔ مجھے اگر پتہ ہی نہیں ہے، میں راستے میں جا رہا ہوں، مجھے اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ، تو میرا راستہ، وہ میرا سفر جو ہے وہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اگر میری منزل مجھے متعین ہے، میری منزل میری نگاہوں میں، میرے دل میں اور میری بصارت اور ذہن میں جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے، پھر جو ہے وہ میں سفر بھی کروں گا تو وہ میرا سفر وہ کارآمد ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان کو اس کے مقصد کا نہیں پتہ تو وہ انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس اگر یہ ساری چیزیں آ جائیں تو میں کامیاب ہوں، لیکن دراصل انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال کرتا ہے، حالانکہ انسان کا مال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا مال جو ہے وہ یہ ہے، جو اس نے انسان کا مال سمجھ لیں، اس حدیث کے مطابق یہ 3 قسم کا مال ہے۔ کون سی 3 قسمیں ہیں بھائی؟ انسان کا مال 3 قسم کا ہے۔ کون سی قسمیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس نے کھا لیا یعنی وہ انسان کا اپنا مال ہے، اور ساتھ شرط لگائی ہے، قید لگائی ہے، کھا لیا، کھا پی کر ہضم کر لیا۔ کیا پتہ ہے بھائی چرگے بٹیرے وغیرہ کھائے ہیں، وہ ہضم کرنے بھی نصیب ہونے ہیں کہ نہیں، اس لیے شرط بھی ساتھ لگائی ہے۔ انسان کا ذاتی مال کون سا ہے؟ 3 قسم کا ہے۔ سب سے پہلے جو اس نے کھا لیا، کھا پی کر ہضم کر لیا۔ دوسرا کیا ہے؟ جو اس نے پہن لیا،
پہن لیا، پہننے کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے، پہننے کے بعد بوسیدہ کر لیا۔ کیا پتہ بھئی مہنگے مہنگے جو ہیں سوٹ سلائے ہیں، پہنے ہیں، کرنڈی ہے، بوس کی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کاٹن ہے، دیگر جو ہیں لوازمات ہیں اس نے جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن کیا پتہ وہ اس کو جو ہیں وہ بسیدہ کرنے بھی نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے کھا لیا، کھا پی کے ہضم کر لیا، پہن لیا، پہن کے بسیدہ کر لیا۔ اور تیسرے قسم کا مال کون سا ہے؟ انسان نے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یہ 3 قسم کا مال جو ہے انسان کا اپنا ہے، باقی جتنا بھی اس کا مال ہے وہ اس کے پچھلوں کے لیے ہے، باقی جتنا بھی اس کا مال ہے وہ اس کے جو ہے باقی لوگوں کے لیے، اس کا ذاتی مال یہی ہے جو اس نے کھا لیا، کھا پی کے ہضم کر لیا، پہن لیا، پہن کے بسیدہ کر لیا۔ اور حقیقی جو مال ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے حقیقتاً وہ اس کا مال ہے۔ اس لیے یہ 3 قسم کا اس کا ذاتی مال ہے، اور ان تینوں قسموں میں بھی اس کا جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آنے والا ہے وہ اس کا مال اللہ کے راستے میں جو ہے وہ خرچ کر لیا، وہ اس کا مال ہے۔ تو انسان جو ہے وہ پیسے کا غلام بنا بیٹھے، دنیا میں آیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ مجھے عہدہ مل جائے، کامیابی اسی میں ہے کہ میں جو ہے اونچی پوسٹ یا اونچے سٹیٹس پہ مجھے جو ہے وہ نوکری مل جائے، میرے پاس ڈگری شگری ہو، یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ کامیاب کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر یہ سسٹر ہے نسید الاضحیٰ، سسٹر نسید الاضحیٰ سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں۔ سسٹر نسید الاضحیٰ، سسٹر نسید الاضحیٰ سے گزارش ہے اپنے مائک کو میوٹ پہ لگائیں، جزاک اللہ۔ تو بیان ہو رہا تھا اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھا جائے کہ انسان کا حقیقی مال کون سا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھا جائے کامیاب کون ہے، فرمایا فمن زحزح عن النار، اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد فاز، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے بھئی؟ دھوکے کا سامان ہے۔ اس لیے انسان کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس لیے ہم نے اس جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے، رب کی جنت میں داخل ہونے کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے۔ اگر ہم وہ اکٹھا کریں گے تو پھر جو ہے وہ رب کی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اس لیے آج سے اپنا یہ بنائیں، ایک مقصد بنائیں کہ میں نے جو ہے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ اس میں جو ہے تگ و دو کیا ہے؟ جس چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے میں نے اس پر عمل کرنا ہے، جس چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے میں نے اس سے رکنا ہے۔ تو آج کی یہ دونوں احادیث اسی چیز کو واضح کر رہی ہیں۔ یعنی پہلی حدیث میں کیا ہے کہ مشکوک چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، حلال اور حرام واضح ہے، لیکن ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ تو جو شخص شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا۔ جو شخص شبہات میں پڑ جاتا ہے، یعنی شبہ والی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق وہ شبہات کی چیزوں میں جب پڑے گا تو وہ جو ہے حرام کی طرف لے جانے میں اس کے لیے آسانی کا باعث بن جائیں گی۔ اس لیے ہم نے جو ہے ان چیزوں سے بچنا ہے جو مشتبہ چیزیں ہیں، جن سے بچنے کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے نانا نے اس بات کا حکم دیا، یعنی اس بات کا حکم دیا، کیا چیزیں، کن چیزوں کا حکم دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سیدنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا اے بیٹے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یہ بات جو ہے وہ یہ حدیث یاد کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو چیز تجھے شک میں مبتلا کرتی ہے اسے چھوڑ دے، اور جو چیز تمہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی اسے اختیار کر لے۔
یعنی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے اسے اختیار کر لے۔ اس لیے ہمیں مشتبہ چیزوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ جتنی بھی مشتبہ چیزیں ہیں وہ انسان کو حرام کی طرف لے جانے کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں۔ تو جب مشتبہ چیزوں میں پڑو گے تو انسان خود بخود جو ہے وہ حرام چیزوں کی طرف جائے گا۔ اس لیے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے اور ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ تو بیان کیا ہو رہا تھا، یعنی پہلی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ ایمان والے صرف حرام ہی سے نہیں بلکہ وہ مشکوک چیزوں سے بھی بچنا ان کو چاہیے۔ دل کو صاف رکھیں اور ورع اختیار کریں، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ حلال بھی چیزیں واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری حدیث ہے اس میں کیا بیان ہوا ہے کہ مال اور دنیا کا غلام نہیں بننا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک ہو دینار و درہم کا غلام، وہ شخص ہلاک ہو جائے جو درہم و دینار کا غلام ہے۔ جو شخص دنیا اور مال کو اپنا مقصد بنا لے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اصل عزت کامیابی اس بندے کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، چاہے دنیا میں محروم ہی کیوں نہ رکھے۔ اس لیے مقصد کامیاب ہونا ہے، تو کامیابی کس میں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ تو دنیا سے محبت دل کا سب سے بڑا مرض ہے، یعنی انسان اگر دنیا سے محبت کرتا ہے تو یہ دل کا سب سے بڑا مرض ہے۔ مال اصل مقصد نہ ہو بلکہ ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ زہد یہ ہے کہ دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کیا جائے۔ تو یہ دونوں احادیث کے اگر نکات دیکھے جائیں تو ورع اور احتیاط یعنی شبہات سے بچنا ایمان کی علامت ہے۔ دل اگر دنیا کے پیچھے لگ گیا تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ اصل غلامی جو ہے وہ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی کرنی ہے۔ مال کی غلامی جو ہے وہ ذلت ہے، جبکہ اللہ کی بندگی عزت ہے۔ زہد کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ دل کو اس کا غلام نہ بنانا، یعنی دل کو دنیا کی محبت سے لبریز نہ کرنا، اس چیز کا نام زہد ہے۔ وہی شخص کامیاب ہے جو دین اور عزت دونوں کو بچا لے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر گناہ کی جڑ ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں جنہیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ دو احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ دین کی حفاظت صرف حلال و حرام پر نہیں بلکہ شبہات سے بچنے پر بھی ہے، اور دوسری طرف دل کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرنا اصل عزت ہے۔ اگر ہم نے اپنے دل کو دین کے تابع کر لیا تو دنیا ہمارے قدموں کی خاک بن جائے گی، اور اگر ہم دنیا کے غلام بن گئے تو ہماری عزت و سکون سب چھن جائے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگانا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے دل کو لگائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا جو ہے ہمارے قدموں کی خاک بنا دے گا، اور جنت جو ہے ہمارا مسکن اور ہمارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے جو سنایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت ہم